الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر السامعين الكرام बुजुर्गान मुहतरम और मेरे नौजवान भाइयों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में इस वक्त आप हज़रात की खिदमत में जो बात अर्ज़ करनी है वो हालात के हिसाब से पूरे मुल्क में गरमाइयाँ छुट्टी स्कूल और कॉलेज की जो छुट्टियाँ चल रही है, इन छुट्टियों में वक्त कैसे गुजारे, वक्त की कैसे हिफाजत करे, महीना 2 महीने का अरसा जो मिला है इसकी कदर कैसे करे और सही हिफाजत इन औकात की कैसे करे, इससे मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाने के लिए यूं समझ लीजिए, अगर किसी आदमी के घर में आग लग जाए
اور وہ آگ بڑھتے بڑھتے جہاں دودھ پیتا بچہ سو رہا ہے وہاں تک وہ آگ پہنچ جائے، بچے کی جان جا سکتی ہے، بچہ مر سکتا ہے۔ ایسے موقع پر ماں باپ سب سے پہلے کام کرتے ہیں بچے کو بچانے کی، اپنے زیورات پیسے سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے بچے کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ جس بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر ہے، آج اسی بچے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ بچہ سو رہا ہے، کہیں ایک مچھر بچے کو کاٹ نہ دے، مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں، آل آؤٹ کا انتظام کرتے ہیں۔ گرمی ہے، بچے کو گرمی نہ لگ جائے، اے سی کا کولر کا انتظام کرتے ہیں۔ وہی اولاد، وہی بچے آج جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، موبائل فون کی وجہ سے، فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، کارٹون دیکھ کر، ناجائز تعلقات قائم کر کے وہی اولاد جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے، نمازیں چھوڑ کر جہنم کی طرف بڑھ رہی ہے، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں ہے۔ جہنم کی آگ سے انسان دنیا کی ڈگریوں سے نہیں بچ سکتا، ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے نہیں بچتا، لائر اور انجینئر ہونے کی وجہ سے نہیں بچتا، دولت مند ہونے کی وجہ سے نہیں بچتا، عہدے دار ہونے کی وجہ سے نہیں بچتا، حتیٰ کہ دیندار ہونے کی وجہ سے بھی نہیں بچتا، بلکہ نبی کے گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچتا، جب تک کہ اس کی زندگی میں دین، تقوی، ایمان نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنی قربانیاں دی، 950 سال تک اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے انہی کا بیٹا ڈوب رہا تھا، حضرت نوح نے دعا کی، اللہ نے کیا کہا؟ انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تیری اولاد کو بچایا نہیں جائے گا۔ آج ہم اس بھروسے پر رہے کہ میں دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میری اولاد بچ جائے گی، اس اطمینان پر اگر کوئی ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے۔ نبی کی اولاد کے اعمال اچھے نہیں، اللہ نے نبی کی اولاد کو نہیں بخشا، تو میری اور آپ کی اولاد کو اللہ کیسے بخش دے گا؟ آج ہم لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈگریاں دلاتے ہیں، سمر ویکیشن چل رہی ہیں، ان چھٹیوں میں فالتو بچہ گھر میں موبائل لے کر ویڈیو گیم کھیلتا رہے گا، فلمیں دیکھتا رہے گا، سیریل دیکھتا رہے گا، کارٹون دیکھتا رہے گا۔ ان چھٹیوں میں اس بچے کو بھیج کر کہیں قرآن سکھا دوں، دینی تعلیم سکھا دوں، اس اولاد کو نماز سکھا دوں۔ اگر کوئی باپ اس کی فکر نہیں کر رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف باپ ہے۔ اپنی اولاد کو سونے چاندی کے نوالے کھلانا چاہتے ہو، کھلاؤ۔ اگر اپنے اولاد کی تربیت کی باری آئی، جس طرح شیر شکاری کا جھپٹا مارتا ہے، اپنی اولاد کو جھپٹا مار کر تربیت دو۔ یہ سونے چاندی کی نوالے تمہاری اولاد کو جہنمی بنا دے گی، یہ دولت تمہاری اولاد کو اللہ کا باغی بنا دے گی، یہ مالداری، یہ عیاشی کہیں تمہاری اولاد کو اللہ کا نافرمان نہ بنا دے۔ آپ ماضی کے واقعات دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر قارون سے زیادہ مالدار کوئی پیدا نہیں ہوا۔
قارون سے زیادہ خزانہ آج تک کسی کو نہیں ملا، لیکن اس کا خزانہ اس کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکا۔ آج دولت پر اطمینان ہو جانا اولاد سیکھ لے گی۔ ان کالج میں پڑھنے والے، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کے نام کیا ہیں، حضرت مہدی کسے کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ان کالج اور اسکول میں پڑھنے والوں کو پوچھو 5 کلمے یاد ہیں یا نہیں ہیں، جنازے کی نماز آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اولاد کے بارے میں، اولاد کے دین کے معاملے میں غفلت برتنا، کیا اولاد دین جانتی ہے یا نہیں جانتی، ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے۔ آج کتنے بچے ایسے ہیں کالجوں میں چلے جاتے ہیں، جیسے ہی بچہ کالج میں قدم رکھتا ہے، میرا تجربہ ہے اسی وقت سے نماز میں اس کی ٹوپی نکل جاتی ہے، اب بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتا ہے۔ پہلے دن سے کالج کا اثر، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ کتنے بچے ہی SLC پڑھ رہے تھے، ہمارے پاس پڑھتے تھے، جیسے ہی کالج کو گئے سروں سے ٹوپی نکل گئی، اب ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنے کو عیب سمجھ رہا ہے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج کے موقع پر احرام کی حالت میں ٹوپی کاڑی ہے، کبھی بغیر ٹوپی کے اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھی۔ آج ہماری اولاد کالج میں قدم رکھتی ہے، ٹوپی پہننا اسے عیب محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور میرے دوستوں جہنم کی آگ سے دینی تربیت، دینی تعلیم ہی بچا سکتی ہے۔ دنیاوی تعلیم، انگریزی تعلیم، یورپین کلچر جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں نبوت کا کام، رسالت کا کام، کافروں اور مشرکوں کو اسلام کی طرف بلانے کے کام سے فارغ ہو گئے، فَانْصَبْ، اب اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے کوئی ستون کھڑا رہتا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب اپنے رب کے لیے فارغ ہو جاؤ۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دن بھر محنت کیے ہیں، کبھی ابو جہل کے پاس، کبھی ابو لہب کے پاس، کبھی عتبہ کے پاس، کبھی شیبہ کے ساتھ مکہ کے کافروں اور مشرکوں کو دن بھر دین کی کلمے کی دعوت دے رہے ہیں، گالیاں کھا رہے ہیں، اور دن بھر کے تھکے مارے رات کو گھر آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دن کا کام ہو گیا، اب رات کے کام میں لگ جاؤ، میرے سامنے مصلی بچھا کر کھڑے ہو جاؤ، رات کا وقت عبادت کا وقت ہے۔ اب ہم سوچے ہمارا بچہ اور بچی 10 سال اسکول میں پڑھے، 10 مہینے سال بھر اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، اب چھٹیاں چل رہی ہیں۔ یہ چھٹیاں فرصت کے لیے نہیں ہیں، یہ چھٹیاں وقت کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ جب نبی سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں دن بھر کے کام سے فارغ ہو گئے، رات عبادت کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے، اب 10 مہینے تم نے اسکول میں پڑھ لیا، کالج میں پڑھ لیا، اب مہینہ 2 مہینے کا عرصہ جو ملا ہے اس میں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، یہ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے 24 گھنٹے میں سے 14 گھنٹے ہاتھ میں قرآن لے کر صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، مسائل پڑھتے ہیں، بلاغت پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، اور جب ان بچوں کے چھٹیوں کا وقت آتا ہے
اب ان بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا جاتا ہے، 40 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، یا کسی خانقاہ میں بھیج دیا جاتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ سارا سال قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، سارا سال دین ہی پڑھ رہے ہیں، شریعت ہی پڑھ رہے ہیں، ان کی تربیت ہی ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود ان بچوں کو چھٹیوں میں اللہ کے راستے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ہماری اولاد سارا سال کالج پڑھ رہی ہے، اسکول پڑھ رہی ہے، کوئی ایجوکیشن میں ہے، لڑکیوں کے ماحول میں ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ماحول میں ہے، لیونگ ماحول میں ہے، موبائل فون دن بھر چلا رہا ہے، رات میں یوٹیوب دیکھ رہا ہے، میسیجز چل رہے ہیں۔ اب چھٹیوں میں خود اندازہ کر لو ان کالج میں پڑھنے والے، ان اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو کتنا اللہ کے راستے میں جانے کی ضرورت ہے، کتنا دینی ماحول کی ضرورت ہے، کتنی دینی تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں۔ جو بچے صبح و شام قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، چھٹیوں میں ان بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کے راستے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ادھر کالج اور اسکول کے بچے سال بھر دنیا کے ماحول میں، گندے ماحول میں رہتے ہیں، اور 2 مہینہ 1 مہینہ چھٹی مل گیا، اب ماں باپ اسے فری چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فری کا وقت نہیں ہے، یہ فالتو ٹائم نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں اپنی اولاد کے تربیت کی کس قدر آج ضرورت ہے۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے کہیں سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، صبح کے وقت کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر والشمس وضحاها، اسی طرح اللہ نے ٹائم کی بھی قسم کھائی ہے، اس زمانے کی قسم، اس ٹائم کی قسم۔ انسان اسی چیز کی قسم کھاتا ہے جس کی اس کے نزدیک عظمت ہوتی ہے۔ ہم بولتے ہیں نا اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، کعبۃ اللہ کی قسم۔ کیوں؟ ان چیزوں کی ہماری نزدیک عظمت ہے۔ کبھی آپ نے سنا گدھے کی قسم، گھوڑے کی قسم، کتے بلی کی قسم؟ کوئی بولتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو بندوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ٹائم بہت بڑی چیز ہے۔ ٹائم کی عظمت بتانے کے لیے قسم کھا کر اللہ کہہ رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، ٹائم کی قسم۔ آج انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اب اس دھوکے سے نکلنے کا طریقہ کیا؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتاؤ، وتواصوا بالصبر، اور حالات آنے پر صبر کرو۔ تم اس گھاٹے سے، دنیا کی دھوکے سے نکل سکتے ہو۔ اللہ نے ٹائم کو استعمال کرنے کا طریقہ اس سورت میں، سورہ عصر میں بتایا ہے۔ چوتھی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے تھے، کیا تم جانتے ہو کیا نصیحت کر رہے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھ رہے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دین پر باقی رہو گے یا نہیں رہو گے؟ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں جن بیٹوں میں خود حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں۔ 4 پشتوں سے نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وہ نبی بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں میرے مرنے کے بعد دین پر باقی رہو گے یا نہیں رہو گے؟ نبی اپنی اولاد کے بارے میں بے فکر نہیں ہے،
تو میں اور آپ اپنی اولاد کے بارے میں کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں؟ بڑا ڈرنے کا مقام ہے۔ اپنے اولاد کی دینی تربیت جب طاقت میں ہے، بس میں ہے، تب کر دینا چاہیے۔ جب اپنے طاقت سے باہر ہو جائے، بچے بچیاں جوان ہو جائے، 18 سال کو پہنچ جائے، اب حکومتوں کا سہارا لے لے، پولیس کا سہارا لے لے، قانون کا سہارا لے، اب بوائے فرینڈ اس کی نظر میں ہیرو بن جائے، ماں باپ اس کی نظر میں زیرو بن جائے، اس موقع پر کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر یا کسی بابا سے پلید اور تعویذ لے کر رو رو کر دعائیں کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے جب آپ کا بچہ بچی 5 سال کا ہے یا 10 سال کی عمر سے پہلے ہے، اسی موقع پر ایسی تربیت کر دو کہ بڑے ہونے کے بعد یہ بچیاں کسی غیر کے گود میں جا کر نہ بیٹھے۔ بچپن میں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر دو، 18 پلس ہونے کے بعد یہ اولاد ماں باپ کے خلاف کھڑی نہ ہو جائے۔ بچپن میں ایسی تربیت کر دو، 18 پلس ہونے کے بعد ارینج میرج کی بجائے رجسٹر میرج، کورٹ میرج، لیونگ میرج کے سپورٹ میں کھڑی نہ ہو جائے۔ یہ نوبت آنے سے پہلے تربیت کے موقع اللہ دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ نصیحت میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ نبی اپنی اولاد کی فکر کر کر دنیا سے جا رہا ہے، اور میں اور آپ اپنی اولاد کی دین کی فکر کیے بغیر کیسے مر سکتے ہیں؟ اولاد کی تربیت کا جو ہے بچپن سے ہونا چاہیے۔ ہمارا ذہن ایسا بنا ہوا ہے، ابھی بچہ بڑا ہو جائے تب سمجھائیں گے، تب بولیں گے۔ آج وہ ماحول نہیں ہے، بڑا ہو گیا کسی کا نہیں سنے گا، اور سارے قانون، حکومت، پولیس سب اس کے سپورٹ میں اتر جائے گی۔ تم بیٹی کو بھی نہیں سمجھا سکو گے، اپنے بیٹے کو بھی نہیں سمجھا سکو گے۔ دیکھ رہے نہیں دنیا کے کیا حالات ہیں، کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اپنی اولاد کی تربیت 5 سال سے ہونی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ، صحت پہلی نعمت، والفراغ، فرصت دوسری نعمت۔ صحت کے بارے میں کیسے غفلت میں پڑے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر بول رہے ہیں جنک فوڈ نہیں کھانا، فاسٹ فوڈ نہیں کھانا، کولڈ ڈرنک نہیں پینا، گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ نہیں پینا، کینسر آئے گا، معدہ خراب ہوگا، کڈنی خراب ہوگا۔ اور ماں باپ رات بھر موبائل فون دیکھ کر ریلز ڈھکلتے پاکستان کی سیریلز دیکھ کر ماں باپ ایسے مرے پڑے ہیں۔ صبح اٹھ کر بچے کو ناشتہ نہیں بنا سکتے، گھر کا کھانا بچے کو نہیں کھلا سکتے، ماں مری پڑی ہے، باپ بچے کو تیار کر رہا ہے، اور باپ دکان کو یا آفس کو جاتے جاتے کسی ہوٹل سے ناشتہ لے کر ٹفن میں ڈال کر اسکول کو بچے کو بھیج رہا ہے۔ افسوس ہے ایسی عورتوں پر، مرنے کے قابل ہیں ایسی عورتیں جو اپنے معصوم بچوں کو اسکول کا ٹفن، کسی ہوٹل کا کھانا خرید کر اسے ناشتے میں ٹفن میں ڈال کر دے رہی ہے۔ ایسی عورتیں مرنے کے قابل ہیں۔ جہاں پاکی کا نظام نہیں، صفائی کا نظام نہیں، یہ جنک فوڈ کس نے شروع کیا؟ یہ فاسٹ فوڈ کس نے شروع کیا؟ کس اللہ والے کی سنت ہے؟
کس کی سنت سمجھ کر آج اپنی اولاد کی صحت کو برباد کر رہے ہو؟ یہ ہوٹلوں کا کھانا، یہ جنک فوڈ، یہ فاسٹ فوڈ اپنی اولاد کو کھلا کر ان کی صحت کو برباد کر رہے ہو۔ کیا اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا؟ صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے کے لیے تیار نہیں، وقت پر سونے تیار نہیں، وقت پر اٹھنے تیار نہیں ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے 2 گھنٹے کو سو رہی ہے، موبائل دیکھتا دیکھتا باپ 3 گھنٹے کو سو رہا ہے۔ اب بتاؤ اپنی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلی نعمت صحت کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جنک فوڈ کھاؤ گے، فاسٹ فوڈ کھاؤ گے، اب جوانی میں شوگر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ کڈنی خراب ہوگی تو نہیں ہوگی، صحت برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو فرمایا صحت کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری نعمت آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹائم کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تو میری عمر 20 سال ہے، ابھی تو 25 سال کا ہوں، ابھی تو 30 سال کا ہوں۔ ارے ہم اصحاب کہف کی اولاد نہیں ہے جو 310 سال تک سوتے رہے اس کے بعد جاگے ہیں۔ تم 20 سال تک مزے کرتے رہو گے، اس کے بعد کمانے کے لیے اٹھو گے۔ تم 30 سال تک بیکار پھرتے رہو گے باپ پر بوجھ بن کر، اس کے بعد جاگو گے۔ اصحاب کہف کی اولاد نہیں ہو تم جو اللہ تمہیں لمبی لمبی عمر دے دے گا۔ اسی لیے ٹائم کے بارے میں علماء نے فرمایا ٹائم ایسی دولت ہے، ٹائم ایسی پراپرٹی ہے کہ جو نظر نہیں آتی اور جب ختم ہوتی ہے زندگی خالی ہو جاتی ہے۔ آدمی ٹائم کو کیسے ضائع کر دیتا ہے اور ضائع کر کے دنیا زندگی کے ٹکڑے کر کے بکھیر دیتا ہے۔ کیسے؟ کبھی تھوڑا ٹائم چبوترے کو دیتا ہے، کبھی تھوڑا ٹائم ہوٹلوں کو دیتا ہے، کبھی تھوڑا ٹائم دوستوں کو دیتا ہے، کبھی تھوڑا ٹائم موبائل کو دیتا ہے، کبھی تھوڑا ٹائم گرل فرینڈ کو دیتا ہے۔ اس طرح اپنی زندگی کو بکھیر دیتا ہے، کچھ ملنے والا نہیں۔ ٹائم ایک گھڑی ہے اور گھڑی میں چلنے والے کانٹے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اور علماء نے فرمایا یہ جو ٹائم ہے یہ ہمارا دوست بھی ہے، ہمارا دشمن بھی ہے۔ ٹائم کا صحیح یوز کرو گے تمہارا دوست ہے، تمہیں کامیاب بنائے گا، تمہیں چمکائے گا، تمہیں بہترین بنائے گا۔ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے ترسیں گے، تمہارا آٹوگراف لینے کے لیے ترسیں گے، تمہارا ہاتھ چومنے کے لیے ترسیں گے۔ اور اگر ٹائم کا غلط یوز کرو گے یہ ٹائم تمہارا دشمن ہے، یہ ٹائم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ لوگ تمہیں ملنا نہیں چاہیں گے، لوگ تمہیں دیکھنا نہیں چاہیں گے، تمہارے قریب سے گزرنا نہیں چاہیں گے۔ ٹائم کو ضائع کرو گے ٹائم تمہیں برباد کر دے گا۔ وقت کی قدر نہیں کرو گے وقت تمہیں بے قدرہ بنا دے گا اور دنیا کا کوئی فرد تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ اور سچی بات تو یہ ہے ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تم نے ٹائم کیسے گزارا ہے۔ اور جو یہ فری ٹائم ہوتا نا، یہ فری ٹائم شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسی فری ٹائم میں شیطان انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا فرصت کا جو وقت ہے یہ گناہ کی چابی ہے، یہ معصیت کی چابی ہے۔ ٹائم فری ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، اب کچھ کرنے کے لیے نہیں، کیا کرے گا؟ موبائل فون لے گا، یوٹیوب دیکھے گا، گوگل دیکھے گا، گندی گندی تصویریں دیکھے گا، فلمیں دیکھے گا، سیریل دیکھے گا، ناچ گانا دیکھے گا، اور ادھر دشمن مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ 1 منٹ کی اس کے پاس فرصت نہیں ہے، سارے چیزوں کی پلاننگ کر رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کے ایمان کو کیسے برباد کرے، اس لیے اسکول اور کالج کا سلیبس کیسے بنانا ہے اس کی پوری تیاری کر رہا ہے۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کیسے کیسے فلمیں بنائی جائے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے نشے کے کیا کیا چیزیں لائی جائے، مسلمان لڑکیوں کو بے حیا بنانے کے لیے
कैसे कैसे कपड़े मार्केट में लाए जाए। एक मिनट वक्त की बर्बाद किए बगैर दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए वक्त का सही इस्तेमाल कर रहा है, और हम घंटों रील्स देखते रहेंगे। 10 मिनट कुरान हाथ में लेकर पढ़ने के लिए तैयार नहीं। हम कितने मनहूस हैं ना, घंटों शैतान को वक्त देने तैयार हैं, 10 मिनट रहमान को टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। हम कितने मनहूस हैं, दुनिया के लिए घंटों देने तैयार हैं, आखिरत के लिए 10 मिनट देने तैयार नहीं है। यह अक्लमंदी नहीं है, यह सबसे बड़ी बेवकूफी है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत शादी करना, बच्चे जन्ना और उनकी तरबियत करना ज्यादा बुजुर्गी और शराफत है, या किसी जंगल में जाकर, किसी पहाड़ में जाकर, किसी खानका में जाकर अल्लाह अल्लाह करते करते दुनिया से चले जाना, ये ज्यादा बुजुर्गी और शराफत है? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जंगल में जाकर, पहाड़ में जाकर, खानका में जाकर तस्बीह लेकर अल्लाह 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 करते करते दुनिया से चला जाना, ये बुजुर्गी और शराफत नहीं है, बल्कि शादी करना, बच्चे जन्ना, बच्चों की तरबियत करना और उन माहौल में लेकर रहकर अल्लाह अल्लाह करना, ये ज्यादा बुजुर्गी और शराफत है। क्यों? जंगल में, पहाड़ में कोई सताने के लिए तुम्हें कोई नहीं है, परेशान करने के लिए कोई नहीं है, रोने के लिए बच्चे नहीं है, हगने मुतने के लिए बच्चे नहीं है, टेम्पर बदलाने के लिए बच्चे नहीं है, सताने वाली बीवी नहीं है, टेंशन देने वाली बीवी नहीं है। ये बुजुर्गी और शराफत नहीं है। भेजा खाने वाली बीवी हो, गुर्दे खाने वाले बच्चे हो, जिस्म को नोच खाने वाले रिश्तेदार हो, और इस माहौल में रहते हुए अल्लाह अल्लाह करते जिंदगी गुजारना, ये बुजुर्गी और शराफत है। ये क्यों फरमाया कि अपनी औलाद को इंसान का बच्चा बनाना और खुद इंसान का बच्चा बनकर रहना, अपनी औलाद को अल्लाह का बंदा बनाना और खुद अल्लाह का बंदा बनकर रहना, ये बुजुर्गी और शराफत है। अभी जुमा का दिन है, नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहनकर, सुरमा लगाकर, टोपी लगाकर मस्जिद में आकर बैठ गए, ये बुजुर्गी और शराफत नहीं है। जुमा की नमाज पढ़कर जाएंगे, दुकान में बैठोगे, अपने गुलाम और नौकर से अच्छे अखलाक से पेश आना, ये बुजुर्गी और शराफत है। घर में जाओगे, बीवी बच्चों से अच्छे अखलाक से पेश आना, ये बुजुर्गी और शराफत है। यहाँ शरीफ बनना कमाल नहीं है, यहाँ तो बहुत आसान है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को फरिश्ता ही दिखता है, और ये फरिश्तों की जगह है, शैतान की जगह नहीं है। यहाँ तो इतने शरीफ हैं माशाअल्लाह, आते हैं और बयान शुरू होते ही जैसे ही ये जो गर्दन है नीचे झुकाते हैं, मुराक़े में बैठे रहते हैं, पूरा बयान खत्म होने के बाद सातवें आसमान से नीचे उतरते ही है। इतने शरीफ हैं यहाँ। शराफत असल बाजार में दिखाना है, वो शराफत है। घरों में शराफत दिखाओ, वो बुजुर्गी है। इसी को अल्लाह इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। बहरहाल अभी 5-7 मिनट आपका लूंगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमानों का 2% तबका वो है जो मदरसे को जाता है, 98% तबका वो है जो स्कूल को जाता है। अब स्कूल का माहौल कैसा है? नमाज नहीं, कलमा नहीं, अच्छी सोहबत नहीं, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, लिविंग वाले। आज 9 साल 10 साल के बच्चों के बैग में नशे की गोलियां मिल रही हैं। इस माहौल में तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है। सूर्य नमस्कार, योगा, लक्ष्मी देवी की पूजा, सरस्वती की पूजा, इंडियन कल्चर के नाम पर स्टेज पर लड़का लड़की को नचाना, इस माहौल में तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है। और आज हम ईसाई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? अंग्रेजी अच्छी आएगी, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, और सब पढ़कर आने के बाद होमवर्क कितना है, अब ट्यूशन में एडमिशन दिला दिया,
اب اس پورے وقت میں مکتب کے لیے کوئی ٹائم نہیں ملا، قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا۔ اب یہ جو سمر ویکیشن چل رہے ہیں یہ اچھا موقع ہے گندے ماحول سے، برے ماحول سے اچھے ماحول میں لانے، مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے، تاکہ اسے پتہ چلے مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ ہر مسلمان، ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے میں ڈاکٹر ہوں میری اولاد ڈاکٹر بنے، میں وکیل ہوں میری اولاد وکیل بنے، میں انجینئر ہوں میری اولاد انجینئر بنے، میں دولت مند ہوں میری اولاد دولت مند بنے، میں بزنس مین ہوں میری اولاد بزنس مین بنے، میں عہدے دار ہوں میری اولاد عہدے دار بنے۔ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے جو مجھے نصیب ہوا میری اولاد کو بھی نصیب ہو جائے، لیکن ہم جہاں دنیا کی نعمتوں کے بارے میں تمنا کرتے ہیں، کیوں اپنی اولاد کے دین کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں غفلت ایسا چھایا ہوا ہے، ان پڑھ جاہل مسلمانوں میں کتنے ہیں؟ 3 باتیں مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں: جہالت، غفلت، فرصت۔ اگر مسلمانوں کی نسل جاہل رہے گی برباد ہو جائے گی، اس لیے پڑھانے کی ضرورت ہے، اچھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر مسلمان غریب رہے گا اپنے ایمان کا سودا کر دے گا، عورتیں پیسوں کی خاطر عزت کا سودا کر دے گی، اور اگر فری رہے گا برباد ہو جائے گا۔ یہ 3 چیزیں مسلمانوں کو برباد کر دے گی۔ کرنا کیا چاہیے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیے سمر ویکیشن میں ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں سوشل میڈیا کے غلام بنے ہوئے، ہر وقت موبائل فون ہاتھ میں، ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، سیریل دیکھ رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، اور ان ماں باپ کے جسموں میں جوں تک نہیں روک رہا، ان بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور بے مقصد ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے، غلط صحبت اختیار کر رہا ہے۔ یہ جو چھٹیاں ہیں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو اچھا ماحول دو۔ دیکھو ماحول کا اثر بڑا پڑتا ہے۔ 2 باتیں ہیں، ماحول، تعلیم۔ ماحول اور تعلیم اولاد کو اچھی مل گئی دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن آج ماحول اور تعلیم دونوں خراب دی جا رہی ہے۔ تعلیم میں دیکھو اسکول اور کالج ہو، وہاں پر لڑکیاں لڑکے ساتھ پڑھنے کا نظام ہے، یہ جو نظام ہے وہ برباد ہونے کا نظام ہے۔ اچھا ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ اچھے ماحول کی مثال عطر کی دکان کسی ہے، عطر کی دکان سے گزر جاؤ خوشبو محسوس ہوگی، اور برے صحبت کی مثال آگ کی بھٹی کسی ہے، وہاں سے گزر جاؤ دھواں ضرور محسوس ہوگا۔ اس لیے اپنی اولاد کو دینی ماحول دینے کی ضرورت ہے، تاکہ اب اولاد دینی تعلیم حاصل کرے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، نماز سیکھے، کلمے سیکھے، آن لائن یا آف لائن۔ ابھی 1 مہینہ چھٹیاں ہیں، جون میں اسکول کھل رہے ہیں، آن لائن یا آف لائن ایڈمیشن دلاؤ، قرآن سکھاؤ، نماز سکھاؤ، جو کر سکتے ہو کرو۔ اسی طرح سمر ویکیشن میں اپنے بچے جو اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، درود کا ٹارگٹ بنا کر دو۔ اسکول کھلنے تک 10,000 درود پڑھنا ہے، 1 لاکھ درود پڑھنا ہے، نبی کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اسی طرح سمر ویکیشن میں جو بچے کمزور ہیں، انگلش میں کمزور ہیں، فزکس میں کمزور ہیں، میتھس میں کمزور ہیں، سائنس میں کمزور ہیں، ان کو ٹیوشن دلاؤ۔ اگر رائٹنگ اچھی نہیں ہے، رائٹنگ بکس لا کر دو تاکہ ان کا سمر ویکیشن اچھا گزرے۔ اسی طرح سمر ویکیشن میں بچوں کے ساتھ ورزش کرو۔ یہ جو ہمارا پیٹ پاکستان سے جا کر مل گیا ہے، ڈسٹنس مینٹیننس کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح اٹھو، بچے اسکول چھٹیاں ہیں، ساتھ لے کر پارک میں جاؤ، بیڈمنٹن کھیلو، کرکٹ کھیلو، فٹ بال کھیلو، اپنی اولاد کو وقت تو دو۔ یہ اولاد موبائل فون سے نکل کر آئے، تم موبائل فون دے کر مرے پڑے ہو، رات تک موبائل لے کر 12 بجے تک 1 بجے تک ماں باپ فون دیکھ رہے ہیں، اور صبح اٹھ کر 7 بجے اولاد فون دیکھ رہی ہے۔
چھٹیاں چل رہی ہیں، صبح اٹھ کر اولاد کو لے کر گراؤنڈ میں جاؤ، ورزش کرو، یہ پیٹ اندر جائے تاکہ مینٹیننس ہو، چربی کم ہو، کولیسٹرول کم ہو۔ اسی طرح سمر ویکیشن میں خاص طور سے جو بچیاں ہیں ان کو پکوان سکھاؤ۔ آج لڑکیاں اتنے ہوٹل کے عادی بن چکے ہیں، ڈوسا، اڈلی، پوری اسی کے عادی بن چکے ہیں۔